نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاہنے والا بنایا اور ایمان والا بنایا اور سچے طریقے پر بزرگان دین کے اولیاء صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم، بے پناہ احسان ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے جو ذات کو عظیم اور مقدس بنا کر کے مبعوث فرمایا، وہ ذات ہمارے اور آپ کے آقا و مولا محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت و قدرت کا مظہر بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان رحمت للعالمین میرے پیغمبر محمد عربی کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہاں بے پناہ شان و عظمت کا بیان فرمایا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے نسبت رکھنے والی ہر ہستی کی شان و عظمت کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت پانے والوں کے لیے سب سے عظیم نمونہ بنایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو جان لو تمہارے درمیان میرے پیغمبر محمد عربی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ ہی سب سے بہترین طریقہ ہے، ان کے طریقے کو اپناؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے راستے کی جو عظیم مشعل ہے، جس مشعل کی روشنی سے ساری کائنات روشن ہے، جن کے وجود کی برکتوں سے ساری کائنات کو وجود بخشا گیا ہے، جن کے وجود کی عظمتوں سے پوری کائنات کو رحمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذائقہ بتایا ہے، وہ ذات گرامی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے تو 1400 سال بعد کا زمانہ پایا ہے، مگر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، جنہوں نے سراپا رسول اللہ کے ظاہر و باطن کے جلووں کو اپنے نگاہ ظاہر و نگاہ باطن سے مشاہدہ فرمایا ہے، وہ صحابہ و اہل بیت کی عظیم ہستیوں کی شان ہی کیا نرالی ہوگی کہ جن کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہم تک پہنچی ہیں، یہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی انتھک محنتیں اور انتھک قربانیوں سے بے پناہ بے حساب و کتاب ان کے اثار و قربانیوں سے یہ چیز، یہ نعمت ہم تک کے سلامتی کے ساتھ پہنچی ہے۔ اگر انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا ہوتا اور اپنی زندگی کو بچانے کی کوششیں کی ہوتی تو یہ نعمت ہم تک کے شاید ہی پہنچ پاتی، کب کہ قیامت قائم ہو چکی ہوتی، مگر قیامت کا ایک وقت متعین ہے، مقرر ہے، قیامت کو اسی وقت پر آنا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے علم میں ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کب آ سکتی ہے، مگر قیامت سے پہلے تک، جب تک کہ اللہ کو منظور ہے، دین محمدی کی حفاظت ہوتی ہی رہے گی، اور دین محمدی کا حقیقی حافظ و نگہبان رب ذوالجلال ہی ہے، وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسباب بنائے ہیں، ان اسباب میں سب سے عظیم اسباب ہیں صحابہ و اہل بیت کی ذوات مبارکہ۔ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنی قربانیوں کو اس بلندی تک
اس بلندی تک پہنچا دیا کہ جس بلندی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس عظمت کی مقام اعلیٰ پر آپ نے اپنا ٹھکانہ بنایا کہ جس کا ہم تصور و اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام میں بالخصوص خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی عظمت و ایثار اور جن کی قربانیوں کا ہم تا دم زیست شکر ادا کرتے رہیں اور بیان کرتے رہیں تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا، اور اس کا ذکر ہم جتنا بھی کریں گے ہمارا ایمان تازہ ہی ہوگا، ہمارے دل میں محبت رسول جلوہ گر ہونے لگے گی، اللہ کی وحدانیت ہمارے دل میں پیوست ہوتی چلی جائے گی، رسول اللہ کی رسالت کی عظمت ہمارے دل میں گھر کرتی چلی جائے گی، قرآن کی عظمت ہمارے دل میں گھر کرتی چلی جائے گی۔ جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ قرآن کے پڑھنے والے کس طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے، قرآن کے پڑھنے والے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، جب ان کی زندگی کے طریقے کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں حیرت ہوگی کہ اللہ نے کیسے کیسے عظیم ہستیوں کو دنیا میں وجود بخشا ہے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان و عظمت کو بلند فرمایا ہے۔ بالخصوص ہم آگے بڑھیں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو جب ہم دیکھیں گے، جس طریقے سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس مہینے سے ایک خاص قسم کا تعلق ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ زیادہ تر مورخین نے، زیادہ تر علماء نے ذی الحجہ کے آخری عشرے میں ہی، آخری دنوں میں ہی آپ کے وصال و شہادت ہونے کا بیان فرمایا ہے۔ الغرض جس تاریخ پر بھی ان کی شہادت ہوئی ہو اس سے مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی شہادت کو اللہ تعالیٰ نے شہادت بنایا ہے، ان کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے با عظمت و با کرامت بنایا ہے۔ الحمدللہ ہم غوث و خواجہ کے چاہنے والے خلفائے راشدین کی محبت کو اپنے دل میں بسائے رکھتے ہیں، صحابہ کرام کی عظمتوں کو اپنے دل میں بسائے رکھتے ہیں، اور اہل بیت کے لیے اپنے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ان کے قدموں پر نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اہل بیت کے لیے اپنے خون کا قطرہ قطرہ ان کے قدموں میں قربان و نثار کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوبیوں سے نوازا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی جو عرب سے لے کر کے عجم تک کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں میل مربع فیٹ، اگر اس کا ہم رقبے کا اندازہ لگائیں گے، لاکھوں میل جو رقبہ سلطنت اسلامیہ کا تھا، اس رقبے پر تنہا حکومت کرنے والا حاکم بھی اگر اس کو مانا جائے، تنہا فرمان روائی کرنے والا فرمان روا اور لوگوں کو ہدایت کے راستے پر مضبوطی سے قائم رکھنے والا رہبر بھی اگر ہم ان کو بتائیں، یقیناً یہی حق ہوگا۔ ہم دیکھیں حکومت کے رقبے کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے، اگر کسی کا رقبہ کچھ محدود بھی ہو جاتا ہے تو وہ سونے کے تخت پر بیٹھنا، عالی شان نرم و گداز بستر پر آرام کرنا ہی وہ اپنی شان سمجھتا ہے۔ محل کا انداز ہی کچھ الگ ہوتا ہے، ہر آنے والا اس کے محل کی زرق برق روشنیوں کو دیکھ کر کے چکا چوند ہو جاتا ہے، مگر یہ اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ جن کی زندگی کو ہمارے لیے رب تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نمونہ بنایا، اس نمونے کو جنہوں نے اپنے اندر بسایا وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے متعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، فرمایا کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم میری سنت پر عمل پیرا ہو جاؤ اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ امت کا اتفاق ہے کہ خلفاء راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوات مبارکہ ہیں۔ الحمدللہ ہم ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے طریقے پر زندگی گزارنے والے ہیں۔ جب اس واقعہ کو ہم سنیں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا اپنی شکایت لے کر کے مدینے کی گلیوں میں آنا چاہتی ہے، ابھی مدینے کے قریب ہی پہنچی ہوئی ہے کہ ابھی سفر اس کا ختم نہیں ہوا ہے، مدینے شہر کے باہر ہی پڑاؤ ڈالی ہوئی ہے، وہ اپنی پریشانیوں کو خلیفہ وقت کے سامنے پیش کرنے کے لیے آئی ہے، اور اس کا ارادہ یہی ہے کہ خلیفہ وقت کے سامنے اپنے اس پریشانیوں کو پیش کر دے، مگر اس کو موقع میسر نہیں آتا ہے، وہ جان نہیں سکی، کسی وجہ سے وہیں رکنا ہوا۔ مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا خلیفہ بنایا تھا کہ رات کے اندھیرے میں اپنے نیند و آرام کو قربان کر کے درد مندوں کے دروازے تک پہنچ کر کے خود اپنے کانوں سے ان کی درد کو جاننے کی کوشش کرتے، جب انہیں پتہ چل جاتا تو اس کے حساب
ازالہ جو کرنا ان کے مقدور بھر ہے اس کی وہ ضرور کوشش کرتے۔ اسی اسنا میں آپ باہر نکلتے ہیں اور ایک بڑھیا کے پاس، جھونپڑی کے پاس آپ پہنچ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف و ناتواں بڑھیا ہے، اپنی زندگی کے آخری دن گن گن کر کے وقت کو گزار رہی ہے۔ آپ اس کے قریب پہنچتے ہیں، اس کے حال چال لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ بڑی مشکلوں کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ہی اس سے پوچھ لیا کہ تمہارا کیا خیال ہے، خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ میں اللہ کے پاس اس کی شکایت کرنے والی ہوں کہ وہ میرا خیال نہیں رکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق ہی امیر المومنین ہے، اس بڑھیا کو نہیں پتا ہے۔ حضرت عمر فاروق ہی وہی شخصیت ہیں جن کے بارے میں خود اس بڑھیا سے پوچھا جا رہا ہے، اور جن کی شکایت وہ اللہ کے پاس کرنے والی ہے وہی سامنے تشریف فرما ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے۔ مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بی بی کس بات کی شکایت کریں گی؟ کہا کہ میں اتنی پریشانی میں زندگی گزار رہی ہوں، انہوں نے میری خبر گیری نہیں کی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان تک کہ تمہاری خبر نہ پہنچی ہو، تمہاری خبر ان تک پہنچی پھر بھی مدد نہ کریں تب شکایت کے حقدار ہوں گے، تمہارا معاملہ ہی ان کے پاس نہیں آیا ہے اور آپ ان کی شکایت کریں گے تو وہ کیسے حقدار بنیں گے؟ بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ ہمارے حاکم بنائے گئے ہیں، جب وہ ہمارے نگہبان بنائے گئے ہیں، جب وہ ہمارے فرما روا بنائے گئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ہماری خبر گیری کرتے رہیں، انہیں چاہیے کہ ہمارا خیال کرتے رہیں۔ انہوں نے خیال نہیں کیا، یہ ان کی کمزوری ہے معاذ اللہ۔ ان کے ذہن میں، ان کے فکر میں جو خیال تھا، بڑی بیویاں ان کا شان، ان کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے، جو بات آ جاتی ہے وہی چیز ان کے سامنے ہوتی ہے، وہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کے معاملات کو پوچھتے ہیں، اچھا بڑی بھی یہ بتاؤ کہ تم عمر فاروق کی غلطی کو معاف کر دینے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنے کے لیے کیا معاوضہ لے سکتی ہیں؟ وہ بڑھیا کہتے تمہیں اس سے کیا تعلق، تمہیں اس سے کیا علاقہ؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا اس سے بہت گہرا علاقہ ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ یہ بتائیں معاف کرنے کے لیے کتنی رقم آپ کے پاس پیش کر دی جائے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے تو آپ انہیں معاف کر دیں گی؟ بڑھیا کہتی ہے ہاں میری ضرورتیں پوری ہو جائیں تو میں معاف کر دوں گی، پھر شکایت کی ہی کوئی بات نہیں بچے گی۔ حضرت نے اس کو بڑی رقم دے کر کے، ہزاروں میں اس کو پیسے دے کر کے اس کی معافی تلافی کروا لی، اور اس بڑھیا سے کہا کہ اب کل حشر میں تو تم عمر کی شکایت نہیں کرنے والی ہو۔ وہ بڑھیا کہتی ہے نہیں، اب میری ضرورت پوری ہو گئی ہے، میں کل اللہ کے پاس اس کی شکایت نہیں کرنے والی ہوں۔ بڑھیا سے کہتی ہے آپ لکھ کر کے دے دو کہ میری عمر کی شکایت نہیں کرو گی۔ بڑھیا کہتی ہے لکھوا لو جو لکھوانا چاہتے ہو، میں لکھ کر کے دے دوں گی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بڑھیا سے لکھوا لیا گیا۔ بڑھیا نے وہاں پر اپنے دستخط بھی کر دیے کہ میں فلاں بنت فلاں ہوں، عمر کی اس غلطی کو جو انہوں نے میرا خیال نہیں کیا، میرے گھر آ کر کے میرے معاملے کو نہیں پوچھا، میری ضرورتوں کو پورا نہیں کیا، میں اس پیسے کے عوض میں اس غلطی کو معاف کر دیتی ہوں اور قیامت میں اللہ کے پاس میں اس کی شکایت نہیں کرنے والی ہوں۔ جب یہ معاملہ اس کے سامنے ہوا، سب کچھ ہو گیا، اسی اسنا میں حضرت عباس اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے سردار آپ پر سلام ہو۔ سلام پیش کیا۔ بڑھیا حیران ہو گئی کہ یہ خود امیر المومنین بن کر کے میرے سامنے بیٹھ کر کے ایسے گڑ گڑا رہے ہیں جیسا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے سامنے اپنی غلطی کو معاف کرانے کے لیے گڑ گڑاتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ حق بات تو یہی ہے کہ خدا کا خوف دل میں ہو، وہی بندہ بندہ اعلیٰ ہوا کرتا ہے، وہی بندہ شان والا ہوا کرتا ہے۔ حکومت کے دبدبے میں اگر چاہتے، لاؤ لشکر کے دبدبے میں اگر چاہتے، یہی وہ عمر فاروق ہیں جن کے نام سے قیصر و کسریٰ تھر تھرانے لگتے ہیں۔ بڑے بڑے روم و فارس کی سلطنتیں ان کے نام سن سر کے سر تھر کانپ جایا کرتی ہیں اور ان کے دبدبے میں وہ دبے ہوئے نظر آتے ہیں، حیران و پریشان نظر آتے ہیں۔ اور حیران و پریشان کیوں نظر نہ آئیں؟ معاملہ کیا ہے؟ وہ ہستی کیسی ہیں؟ مدینے میں ممبر رسول پر خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ممبر رسول پر جب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو نکاح مومن کو کس قدر رب تعالیٰ روشن فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو وہ کیسے دیکھا جاتا ہے؟ نہاون کی سرزمین ہے، ملک شام کی سرزمین ہے، اسلامی لشکر وہاں پر سر پیکار ہے، میدان جنگ میں ہے، اور خلیفۃ المسلمین مدینے میں ممبر رسول پر جلوہ فرما ہے، اور میدان کارزار کے اندر، میدان
جنگ میں جو ان کے لیے پریشانی پیش آ رہی ہے، پہاڑ کی طرف سے جو انہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، اس کی طرف توجہ کی جا رہی ہے۔ لشکر کے جو سالار ہے، ساریہ ان کا نام ہے، منبر رسول سے مدینے کے آپ اعلان فرماتے ہیں، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل فرماتے ہیں، اے ساریہ پہاڑ کی طرف خیال رکھنا، پہاڑ کی طرف خیال رکھنا۔ جب یہ ندا کی گئی، مدینے والوں نے بھی وقت اور دن کو محفوظ کر لیا، اور وہاں پر نہاوند کی سرزمین پر جو جنگ لڑی جا رہی ہے، ساریہ جس لشکر کے سپاہ سالار تھے، انہوں نے ایک دہلا دینے والی آواز، زمین کے پہاڑوں کو تھر تھرا دینے والی آواز کو اپنے کانوں سے سماعت کیا۔ آواز کیا تھی؟ اے ساریہ پہاڑ کی طرف خیال رکھنا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف خیال رکھنا۔ جب اس بات کو سن لیا گیا، آپ نے اسی طریقے سے عمل کیا، الحمدللہ اللہ نے فتح سے سرفراز فرمایا۔ جب وہ لشکر وہاں سے واپس مدینے فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے لشکر کے کچھ افراد تشریف لاتے ہیں، لوگوں نے بتایا کہ ہم ساریہ کے لشکر سے آئے ہیں، امیر المومنین کو فتح کی بشارت سنانے آئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، جب ساریہ کا نام سنا تو ٹھہرا لیا، کہا ذرا یہ تو بتاؤ یہ ساریہ کون ہے، کہاں جنگ لڑی جا رہی تھی؟ یہ وہی ہے جو نہاون کی سرزمین پر جنگ لڑی جا رہی تھی؟ عین کارزار میں ہمارے ساتھ پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہوا، فتح کیسے تمہیں میسر آ گئی؟ حالات جنگ کو سنانے کے لیے کہا گیا۔ لوگوں نے کہا، جو سنانے آئے تھے انہوں نے کہا، جمعہ کا دن تھا، بڑے زور و شور سے ہماری جنگ ہو رہی تھی، قریب تھا کہ دشمن کا غلبہ ہم پر ہو جاتا، مگر ایک آواز کو ہم نے سماعت کیا جو زمین کو دہلا دینے والی آواز ہوا کرتی تھی، پہاڑوں کو لرزا دینے والی آواز کو ہم نے سماعت کیا۔ وہ آواز کیا تھی؟ آواز سے ندا یہی ہو رہی تھی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ ہم نے جب اس طرف ہم نے توجہ کر لی، اللہ تبارک و تعالی نے دشمن کے پہنچنے والے نقصان کو اس طرف سے ہماری حفاظت فرما دی، اور اللہ نے ہمیں فتح سے سرفراز فرما دیا۔ اگر اس بات کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، غفلت کی جاتی، تو ہمیں ضرور بڑا نقصان ہوتا، جانی مالی نقصان ہوتا، ہم بڑے خسارے میں ہو جاتے۔ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا مدینے کی گلیوں میں خدا کے خوف میں رو کر کے زندگی گزارنے والے ایک دنیا سے بے تعلق انسان ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا سے بے تعلق ہو کر کے بھی دنیا کی وہ جو نعمتیں رب تعالیٰ نے ایک اللہ کے ولی کو عطا فرمایا ہے، ان نعمتوں پر حکومت کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو زمین کا مالک بنا دیتا ہے۔ اب جب زمین کا مالک بن گیا ہے تو زمین پر چلنے والی ہوا کا بھی مالک بنایا گیا ہے، زمین پر بہنے والے پانی کا بھی مالک بنایا گیا ہے، زمین پر رہنے والے سینہ تان کر کے کھڑے ہونے والے پہاڑوں کا بھی مالک بنایا گیا ہے۔ الغرض جس شے کا زمین سے تعلق ہے اس کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ یہی ہے کہ مدینے میں آواز دی جا رہی ہے، نہاون کی سرزمین پر ہوائیں آواز کو پہنچاتی نظر آ رہی ہے۔ یہی وہ بات ہے، جب اللہ والا بولتا ہے تو بولنے کے لیے اس کی زبان ہوتی ہے، مگر حقیقت میں خدا کی حمایت اس کے ساتھ کر دی جاتی ہے۔ حدیث قدسی میں اس کا بیان ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی وہ ہستی ہیں، اتنی عظمت رب تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر تم جس راستے سے گزر جاتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، تم جس گلی سے گزرتے ہو شیطان اس گلی ہی کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کی وہ ذات ہے کہ جس کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی جن کو اتنی ساری نعمتیں ملی ہیں، وہ عظیم ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عشرہ مبشرہ جنہیں کہا جاتا ہے، 10 وہ صحابہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونا دنیا ہی میں بیان فرما دیا، اور ایسا بیان فرمایا ہے کہ یہ ایسا عقیدہ ہے، ایسی چیز ہے جو تواتر سے ثابت ہے۔ الحمدللہ وہ 10 حضرات میں سے خلفائے راشدین اولین شخصیات ہیں، اور بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، یہ شخصیات بھی اس میں شامل ہیں۔ حضرت عمر فاروق بھی عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہستی ہے۔ اور امام حسن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام حسن و امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔
جنتیوں کی یہ مجلس ہے، جنتیوں کا وہ زمانہ تھا، اور جنتی لوگوں کے جو سردار ہیں ان کی گفتگو ہے، اور سرداروں کے سرداروں کی گفتگو کی جا رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، رسول اللہ کے زبانی نعمت ملنے کے باوجود، مجدہ ملنے کے باوجود، جنتی ہونا طے ہونے کے باوجود، ایک بڑھیا کی شکایت پر لرزتے نظر آ رہے ہیں، ایک بڑھیا کی دل آزاری پر لرزتے نظر آ رہے ہیں، حیران و پریشان ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اس پروانے پر حضرت مولا علی اور حضرت عباس کی بھی دستخط کروا لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ جب تک کہ اس پر گواہ نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ یہ چیز مکمل نہیں ہوگی، تنہا اس کا میرا معاملہ ہوگا، مگر یہ معاملے پر گواہ بھی چاہیے۔ بھلی بات ہے کہ آل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت جو ہیں، اہل بیت اس پر گواہ ہو جائیں، یہ ہمارے لیے بڑی عظمت کی بات ہے۔ اس پر گواہ بنا لیا گیا، پروانہ بنا لیا گیا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ والے وہ ہوتے ہیں، حکومت جن کے نام سے اپنے آپ پر فخر کرتی ہے، وہ ہستیاں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے دل میں خدا کا خوف بسا ہوتا ہے، جن کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ جن کے نام سے باطل لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، بھاگنے لگتا ہے، اور حق کا انہیں کوہ ہمالا بنا دیا جاتا ہے۔ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں عظیم صبر و استقلال کا ایک ایسا عظیم پہاڑ بنے ہوتے ہیں کہ جس کو جنبش دینا آسان ہی نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص خلفائے راشدین کی جو عظمتیں ہیں، ان عظمتوں کا ہم زندگی بھر اعتراف کرتے رہیں تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی صرف یہاں پر تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ ہواؤں پر ان کی حکومت چلتی نظر آ رہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کے بہتے ہوئے پانی پر بھی ان کی حکومت کو جاری فرمایا ہے۔ جب مصر فتح ہو گیا ہے، مصر فتح ہونے کے بعد دریائے نیل کا معاملہ ہے، آج بھی دریائے نیل بہتا نظر آ رہا ہے۔ مجال ہے جو رک جائے، 1400 سال پہلے جو حضرت عمر فاروق کے خوف سے، ان کے حکم سے بہنا شروع ہوا تھا، آج تک بہتا نظر آ رہا ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ اس زمانے کی ایک رسم تھی، ریت تھی، رواج تھا، جب تک کہ ایک کنواری عورت کو اس میں بلی نہ چڑھا دیا جاتا اس وقت تک کہ دریائے نیل میں پانی کا بہاؤ شروع نہیں ہوتا۔ جب بارش کے دن ختم ہو جاتے، گرمی آ جاتی، سوکھ جاتا، تو پھر پانی بہتا نہیں تھا جب تک کہ کسی ایک عورت کو بلی نہ چڑھا دیا جائے۔ اللہ نے جو دین اسلام بنا کر کے بھیجا ہے، اس میں عورتوں کی بلی نہیں چڑھائی جاتی ہے، بلکہ عورتوں کی عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، عورتوں کے حق کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور وہاں پر بھی چاہے وہ عورت کس مذہب سے بھی تعلق رکھنے والی ہو، مگر اسلام نے اس کی زندگی کی حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، یہاں کا رواج یہی ہے اور لوگ آئے ہوئے ہیں، فتح تو مصر ہو چکا ہے، اب پانی کی قلت نظر آ رہی ہے، نیل سوکھ چکا ہے، بہنے کا نام نہیں لیتا ہے، کیا کیا جائے؟ حکم دیا جائے، آگے کا عمل کیا جائے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں جب تک کہ بلی نہ چڑھائی جائے کسی عورت کی، اس وقت تک کہ پانی بہنے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جواب میں خط لکھا، ایک اللہ کے عاجز بندے کی طرف سے سپہ سالار لشکر کی طرف یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ سنیں، کسی بھی جان کو اس طریقے سے ضائع نہیں کیا جا سکتا ہے، اور نہ دریا کے پانی کے امید پر کسی جان کو مار دیا جائے، بلی چڑھا دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میں خط لکھ کر کے دے رہا ہوں، دریائے نیل میں ڈال دینا، بہ جائے تو اللہ کا شکر ہے، نہ ہو تو اللہ انتظام فرمانے والا ہے۔ جواب دے کر کے بھیج دیا گیا۔ جب امیر لشکر تک یہ خط پہنچ گیا، امیر لشکر نے منع کر دیا، کہہ دیا اب کسی عورت کی بلی نہیں چڑھائی جائے گی۔ اب تک جو ہوتا رہا وہ ہوتا رہا، مگر آج کے بعد کسی عورت کی بلی نہیں چڑھائی جائے گی۔ عورتوں کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے مذہب اسلام کے عمل کرنے والے سپہ سالاروں کو، لشکر کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے۔ اب ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے امیر المومنین نے فرما دیا ہے کہ اب نہیں ہوگا۔ اب پانی کیسے بہے گا؟ فرما دیا اس کا بھی انتظام ہو گیا ہے۔ خط لے جا کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ کنارے پر پہنچنے سے پہلے خدا کے خوف سے جو لرزنے والا بندہ ہے، خدا کی عظمتوں پر جان کو نچھاور کرنے والا جو بندہ ہے، نبی کی عزت و ناموس پر جو اپنے آپ کو لٹانے والا بندہ ہے، جو امیر المومنین ہے، اس کا پیغام جیسے ہی پہنچنا تھا، دریا اپنا مہانہ پھاڑتا ہوا بہتا نظر آتا ہے، پورے آب و تاب کے ساتھ دریا بہتا نظر آتا ہے۔ تب دریا پورا لبریز ہو کر کے بہنے لگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا لکھا گیا تھا؟
لکھا اس میں یہی گیا تھا، اے دریائے نیل کے بہتے ہوئے پانی، تجھے اللہ کے ایک عاجز بندے کا یہ پیغام ہے کہ سن لے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہنا شروع ہو جا، ورنہ ہمیں تیری کوئی حاجت ہی نہیں، تیری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر یہ پیغام بھیج دیا گیا، اگر اللہ کے حکم سے جاری ہونا ہے جاری ہو جا، ورنہ تو ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے۔ تجھے پیدا کرنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، اس دنیا کو پیدا کرنے والا رب خالق ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ اسے خوب معلوم ہے ہمارا رزق ہمیں کیسے پہنچانا ہے۔ جب یہ خط دریا تک پہنچتا ہے، دریا کا پانی بہنے لگتا ہے، پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ والوں کی وہ شان ہوتی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی وہ شان ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق پیغمبر نہیں ہیں، حضرت عمر فاروق فرشتہ نہیں ہیں، انسان ہیں، مگر ایسے انسان ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خوب خوب بسیرا ہے، ایسے انسان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حمایت کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے، جن کے اسلام میں آنے کے لیے دعا رسول اللہ نے فرمائی ہے، وہ ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کے حکم سے پانی بہنے لگا، پتہ چلتا ہے اللہ والوں کی کرامتیں صحابہ کے زمانے میں بھی جاری رہیں اور بعد کے زمانے میں بھی جاری ہے، اور کل تک بھی جاری رہی، آج بھی جاری ہیں، کل قیامت تک کے جاری رہیں گی، اور قیامت کے دن بھی اللہ والوں کی کرامتوں کا مشاہدہ کیا جائے گا، جب ان کی شفاعت سے، ان کی دعاؤں سے لوگوں کو خدا جہنم سے آزادی کا مژدہ، وہ پروانہ عطا فرمائے گا، تب جان لیا جائے گا، زمانے کو پتہ چلے گا کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوا کرتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو رہا حکومتوں کا معاملہ، اور محبتوں کے معاملے کو بھی تو دیکھیں کہ کس طریقے سے محبتوں کو پورا فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے حسنین سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مال غنیمت ان کے پاس پہنچا کرتا، اس مال غنیمت میں سے سب کا جو حصہ نکلتا تھا، سب کے حصے سے دگنا حصہ حضرت امام حسن و امام حسین کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کہ والد ماجد، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کا تو انصاف تو بہت مشہور ہے، آپ تو سب کے ساتھ برابر انصاف کرنے والے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ جتنا ہمیں ملا اس سے دگنا ان کو عطا کیا جا رہا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ ان کو دیا جا رہا ہے تو پھر ہمیں بھی دگنا دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کا ایک پیغام دیتے ہوئے بتاتے ہیں، گویا کہ سمجھاتے، شہزادے تمہاری ہماری بات الگ ہے، یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو ان سے محبت کرنے والا ہے خدا ان سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ تو رسول اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے، خدا کی محبتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ گویا کہ 1400 سال کے تمام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کو ایک درس دیا جا رہا ہے۔ لوگوں جب بھی رسول اللہ کے خاندان کی بات آ جاتی ہے، جب بھی اہل بیت کی بات آ جائے تو ان کا خیال دوسروں سے جدا رکھا جائے تاکہ خدا کے رسول کی رضا تمہیں حاصل ہو جائے، تاکہ خدا کی رحمتوں کا تمہیں حصہ دار بنا دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو بیٹے تمہیں تمیز کے لیے سمجھاتا ہوں، ذرا سمجھ میں بات آ جائے، بتاؤ حضرت حسنین کریمین کی ماں کون ہے؟ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا سیدۃ نساء العالمین فی الجنہ ہے، گویا کی عظمت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا حسنین کی والدہ فاطمہ ہیں، حسنین کے والد علی شیر خدا فاتح خیبر ہیں، جن کو رسول اللہ نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا، یہ مجدہ انہیں حاصل ہے۔ پھر فرماتے ہیں رسول اللہ یہ حضرت امام حسین کے نانی کون ہیں؟ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ان کے نانا کون ہیں؟ رحمت للعالمین سید المرسلین کو رب تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ان کی ماں جیسی ماں، ان کے والد جیسے والد، ان کی نانی جیسے نانی، ان کے نانا جیسے نانا جب تمہارے ہوں گے تمہیں بھی دگنا دیا جائے گا، چونکہ تمہارے وہ نہیں اس لیے دگنا نہیں عطا فرمایا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے اہل بیت کے ساتھ جو خصوصی محبت ہے، یعنی رسول اللہ پر جو کلام کو اللہ نے نازل فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے کچھ نہیں چاہتا اس کے سوا کہ تم میرے قرابت دار، میرے رشتہ داروں سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ یہ محبت کا حق
کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ اپنی جان سے زیادہ محبت کیا جانا، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کیا جانا، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کیا جانا، یہ وہ سلیقہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے جسے خلفائے راشدین نے عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، محمد عربی کی رضا کے بغیر جو تمہیں خدا کی رضا ملنا ہے وہ مل ہی نہیں سکتی ہے۔ مقام عبدیت پر خدا کی بندگی کا سلیقہ تمہیں حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس مقام تک تمہیں پہنچنا ہے تو رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ حضرات خلفائے راشدین نے واضح طور پر فرما دیا، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ و اہل بیت دنیا کے لیے ایک ایسا عظیم نمونہ زندگی ہے کہ ان کی زندگی کے بغیر کوئی انسان کامیابی تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے یہ دونوں ہستیاں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، ایک دوسرے کا ایسا جزء لازمہ ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے ہمارے لیے ایسی عظیم ہدایت کامل بن جاتے ہیں کہ جس کے نقش راہ پر ہی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہمارے سینوں میں محبت رسول، اصحاب رسول والے رسول عطا فرمائے، اولیاء صالحین کے محبت عطا فرمائے، بالخصوص شہدائے کربلا، اہل بیت اطہار پنجتن پاک کی محبتوں کو خوب خوب عطا فرمائے۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ واجلہ عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرمائے، جن کی اولاد ہے انہیں نیک صالح باخلاق باکردار فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ کل ہفتہ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء سے محرم کے جو خصوصی بیانات عظمت اہل بیت اور ذکر شہدائے کربلا کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ بعد نماز عشاء اسی مسجد میں جھنڈے والے صاحب کے مسجد میں انشاءاللہ مسلسل بیانات شروع ہو جائیں گے۔ کل سے آپ لوگ اس میں حاضر ہونے کی کوشش کریں۔